ناظرین گرامی، جب ابراہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ ابراہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے شہر سینا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ کے اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ خبر شاق گزری، چنانچہ قریش قبیلہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کے سفر کا ارادہ کیا اور ابراہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر اسے نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشوا ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ ابراہ کے پاس آئے۔ ابراہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہ نے اس کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعائیں مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہ نے صبح لشکر کو لے کر کعبہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشوا محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ بازی کی کہ ابراہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر کے پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریز فیل سوروں کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہ کا پورا لشکر برباد ہو گیا اور کعبہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو عرب ام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس کے 50 روز بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند نے ایک طریقے سے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ کوئی طاغونی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔